کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا۔ آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل ہی سے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئی، نقش ہو گئی، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اس کے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں مہا بیوقوف کہیں، جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ سفر یوں ہی نہیں ہوتا، آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے۔ اے انسانوں، تمہیں اپنی اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے آئے تھے، کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت۔ آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے، وہ اتارے گئے دنیا میں، ایک لمبا سفر طے کیا، ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے، ہماری روحیں جنت سے آئی۔ ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اکثر یہاں بھول گئے، غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں، مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے، مسجد سے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا، تم نے یہ ارادہ کر لیا،
تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے، لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے، کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں۔ تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے، دکان میں کھڑے ہو گئے، کسی شو روم میں چلے گئے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ہو گئی، کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے، تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا۔ اتنا ہی ہوگا تمہاری لائف میں بھی یہی ہے میرے عزیز، زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے، کبھی پان کی دکان، کبھی ہوٹل کی، چائے کی کٹے، اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے۔ جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا۔ انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے، اللہ کی ہدایت بھی ہو، لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں کہ مجھے جانا کہاں یہ معلوم نہیں۔ پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی۔ میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے، تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے، وہ تیزی سے دوڑتا ہے، یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے۔ یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے، اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے۔ یہ زندگی کی دوڑ ہے میرے عزیزو۔ تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے تمہارے پاس، بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہوں، جلدی سے اس کی طرف توجہ کرو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں، اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے، اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا،
جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا. یا ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے مشین, کپڑے سینے والی مشین, کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کرتے تھے. لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے, وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے کپڑا, پریس کر کے بھی دے رہی ہے, کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے, کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے. ایڈوانس ہو گئی. سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل, میں مثال بتا رہا ہوں. پریس کر کے بھی دے رہی ہے, دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے, طے کر کے بھی دے رہی ہے, سکھا کر کے بھی دے رہی ہے, لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے, کپڑا نہیں سل پا رہی ہے. کپڑا سل نہیں پا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا, یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا. یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے, لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی, سل نہیں پا رہی. سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں, بہت سارے کام کر رہا ہے. لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے, شام سے صبح کر دیتا ہے, پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے. وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے. وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے. سب کر لیا, لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے, اسی چیز میں غافل ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے, اس کا ایک ہی ریزلٹ ہے. مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے. کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے. لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے, ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی. آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے, بھنگار میں ڈالنا ہے, اسکریپ. جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے, اس کا صرف ایک ہی کام ہے, اسکریپ, کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں. ٹوٹی ہوئی مشین کو, بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں, اسکریپ میں جائے گی. یاد رکھ لو, جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا عبادت, اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے, وہی ڈالا جائے گا. یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی. جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا, اپنے آپ کو برباد کیا, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے, ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے, تاکہ جس کو کہتے ہیں کنسنٹریشن, توجہ کا مرکز, جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے, بار بار موڑتا ہے. تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا. تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں. درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا, اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے, پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا, کیا تو نے کچھ کیا تھا تمہارے دل میں. اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی, سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح, یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی. بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا. جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے, اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف. تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے, اسے منانے کے لیے. شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کرو, اور ادھر چلے گئے, اس کو مناتے رہے, وہ نہیں مانا. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں, وہ نہیں مانتے. ہوتا ہے ایسے, آپ اچھا کام کر کے, انہیں سلام پہنچا کر کے, انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے, نہیں مانتے کچھ لوگ. ہائے افسوس, میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے, ایک سجدے میں مان جاتا ہے. یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو. افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے. آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی اپنے آپ میں. ساری چینجز آپ نے دنیا کو دیکھا, یہ بہت فیشن کر رہی ہے, اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے, نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے. فیشن چل رہا ہے, پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے, ادھر سے پھاڑنا ہے, پہننا ہے. تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے, ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا. شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں. قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا, اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنۃ والناس, یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں.
शयातीन अल इंसी वल जिन्न, कुरान में ये भी आया है, इंसानों में भी शैतान होते हैं, जिन्नात में भी शैतान होते हैं। इंसानों में कैसे? तुम्हारे दोस्त की शक्ल में आएगा, कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो तुम्हारा जहन डाइवर्ट कर रहा होगा, तुम्हें भटका रहा होगा, और उसकी बातों पर तुमने अपने आप को बदल लिया। एक मसला मैं आपको बता दूं, शरीयत का मसला, इससे आप अंदाजा करें कि हम किस कदर शैतान की पैरवी करते हैं और कितनी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें मनाना चाहिए था अल्लाह को, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकसूद है, लेकिन हर दिन हर लम्हे हम डाइवर्ट होते जाते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूं, एक नमाज का, एक वजू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है, फिर गए वो, फिर धो करके आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप वजू करने के लिए आए, तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वजू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊं। दूसरा मसला सुन ले, नमाज 4 रकात जोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या इशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे, अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है, आप वजू का है, दोनों का हुक्म क्या है, इससे मैं आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ, और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना, इसके बाद आप वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो, तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुक़हा इकराम ने फरमाया, ऐ बंदे, तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राजी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा। दूसरा मसला नमाज का कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है, जितना यकीन है उसके आगे की रकातें पढ़ लो। अब अगर बार बार ऐसा शक होता है तो फरमाया गया अपनी नमाज वैसी ही कंप्लीट करो, इसलिए कि ये शैतान तुम्हें वसवसे डाल रहा है। अगर तुम उसके वसवसों की तरफ जाओगे तो यहां होगा ये कि तुम शैतान की पैरवी में लग गए। हकीकत में नमाज तो रहमान की इबादत है। आप समझ रहे हैं? ये 2 मसलों से मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अजीजों। पूरी जिंदगी भर शैतान इसी तरह से करता है, तुम्हें अपने असली मकसद से डाइवर्ट करके किसी आम फजूल चीज में लगा देता है, फजूल चीज में लगा देता है। इसीलिए अब जैसे किसी ने अपने पूरे घर की फिक्र में, अपनी जायदाद की फिक्र में पूरी जिंदगी खत्म कर दी, उसे मालूम ही नहीं कितने दिन रहने वाला था, कितनी इमारतें बना रहा है, कितनी छतें कायम करेगा। ऐ बंदे, तेरी जिंदगी लंबी से लंबी जाती तो 70-80 साल की, तू बना ही रहा है 30-40 साल की उम्र में, बचे हैं तेरे पास 25-30 साल। इन 25-30 सालों के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, सेहत और तबीयत सब बर्बाद कर डाली। लेकिन जहां 100 साल सोना है कि 200 साल कि 500 साल कि 1000 साल, हमें मालूम नहीं कब्रिस्तान में कितना सोना है, वहां के लिए बंदा एक रात की भी इबादत करने को तैयार नहीं, एक तस्बीह घुमाने को भी तैयार नहीं, वहां की इमारत तैयार करने को बंदा तैयार। ये शैतान डाइवर्ट कर चुका है तुम्हें। तुम्हारी असली मंजिल तो वो थी, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में।
تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں. عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں. تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے. دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے. اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، گاڑی، کار، بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے.